سلطنت عثمانیہ سن 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں اپنے عروج کے زمانے میں یہ سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگین تھا۔ اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبر الٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس، اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں سلوواکیہ اور کریمیا سے، اور جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھیں۔ مالدووا، ٹرانسلوانیا اور ولاچیا کے باج گزار علاقوں کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ سلجوق روم کی سلطنت کے خاتمے کے بعد اناطولیہ میں طوائف الملوکی پھیل گئی اور مختلف سردار اپنی خود مختار ریاستیں بنا کر بیٹھ گئے جنہیں غازی امارات کہا جاتا تھا۔ 1300 عیسوی تک زوال کی جانب گامزن بازنطینی سلطنت اناطولیہ میں واقع اپنے بیشتر صوبے ان غازی امارتوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھی۔ انہی امارتوں میں سے ایک مغربی اناطولیہ میں اسکی شہر کے علاقے میں واقع تھی جس کا سردار عثمان اول تھا۔ کہتے ہیں کہ جب ارطغرل ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچے تو انہوں نے 2 لشکروں کو آپس میں برسر پیکار دیکھا جن میں سے ایک تعداد میں زیادہ اور دوسرا کم تھا۔ ارطغرل نے چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا اور 400 شہ سواروں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے اور شکست کے قریب پہنچنے والا لشکر اس اچانک امداد سے جنگ کا پاسا پلٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کی مدد کی وہ دراصل سلاجقہ روم کا لشکر تھا جو مسیحیوں سے برسر پیکار تھا، اور اس فتح کے لیے ارطغرل کی خدمات کے پیش نظر انہیں اسکی شہر کے قریب ایک جاگیر عطا کی۔ 1281 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی ان کے بیٹے عثمان اول کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے 1299 میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازنطینی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دیں اور فتح کے بعد دارالحکومت برسا منتقل کر دیا۔ عثمان اول ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ در حقیقت وہ بہت ہی اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے۔ دن کے مجاہد اور رات کے عابد کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف النفس، سادگی پسند، مہمان نواز، فیاض اور رحم دل انسان بھی تھے۔ ان کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ یہ عثمان اول کی ڈالی گئی مضبوط بنیادیں ہی تھیں کہ ان کے انتقال کے بعد 1 صدی کے اندر عثمانی سلطنت مشرقی بحیرہ روم اور بلقان تک پھیل گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے جہاں بہت سے روشن پہلو ہیں، وہیں ایک عجیب و غریب پہلو بھی ہے جو سلطان کا اپنے بھائیوں کو قتل کروانے کا ہے۔ سن 1595 کا ایک دن سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پر تھی جب اس وقت کی سپر پاور کا اقتدار سلطان مراد سوم کے انتقال پر ان کے بیٹے محمد کو مل چکا تھا، جو سلطان محمد سوم تھے۔ لیکن اس دن کو تاریخ میں جس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے وہ شاید استنبول میں شاہی محل میں نئے سلطان کی آمد سے زیادہ وہاں سے 19 شہزادوں کے جنازوں کا نکلنا تھا۔ یہ جنازے نئے سلطان محمد سوم کے بھائیوں کے تھے جنہیں سلطنت میں اس وقت رائج بھائیوں کے قتل کی شاہی روایت کے تحت نئے سلطان کے تخت پر بیٹھتے ہی باری باری گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی کتاب لارڈز آف دی ہورائزنز میں مصنف جیسن گوڈون نے تاریخ کے مختلف ذرائع کے حوالے سے شہزادوں کی ہلاکت کی رودات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شہزادوں کو ایک ایک کر کے سلطان کے سامنے لایا گیا۔ ان میں سے عمر میں سب سے بڑے شہزادے نے، جو خوبصورت اور صحت مند جسامت کا مالک تھا، التجا کی کہ میرے آقا، میرے بھائی جو اب میرے والد کی جگہ ہو، میری زندگی اس طرح مت ختم کرو۔ غم سے نڈھال سلطان نے اپنی داڑھی نوچ لی لیکن جواب میں ایک لفظ نہ بولا۔ یہ جنازے گلیوں سے گزرتے دیکھ کر استنبول کے شہریوں کے دل ہل گئے تھے۔ مورخ لیسلی پی پیریس نے لکھا ہے کہ سلطان مراد سوم کے جنازے کے 1 روز بعد ان کے 19 شہزادوں کے جنازوں میں دگنے لوگ شریک ہوئے۔ استنبول میں ہر آنکھ اشکبار تھی۔ 1595 سے 21 برس پیچھے جائیں تو معلوم ہوگا کہ سلطان محمد سوم کے والد سلطان مراد سوم کی حکمرانی کا پہلا دن بھی مختلف نہیں تھا اور انہیں بھی ایسے ہی مشکل فیصلے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سلطان مراد کے والد سلطنت عثمانیہ کے 11ویں سلطان سلیم دوم کا سن 1574 میں 50 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ سلطنت کی باغ ڈور ان کے سب سے بڑے بیٹے مراد سوم کے ہاتھ آئی، جو اپنے بعد والے بھائی سے 20 سال بڑے تھے اور باقی تو بچے ہی تھے، اور ان کی جان شینی کو بظاہر کسی سے خطرہ نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے اپنی تخت نشینی پر اپنے سب بھائی مروا دیے، جنہیں پھر اپنے والد سلطان سلیم دوم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ مورخ کیرولائن فنکل نے اپنی کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں سلطان سلیم دوم کے یہودی طبیب کے حوالے سے شہزادوں کی ہلاکت کا منظر کچھ یوں بیان کیا۔ سلطان مراد نے، جو بہت رحم دل تھے اور خون بہانا برداشت نہیں کر سکتے تھے، 18 گھنٹے انتظار کیا۔ اس دوران وہ نہ تخت پر بیٹھے اور نہ ہی شہر میں اپنی آمد کا اعلان کیا اور اپنے 9 بھائیوں کی جان بچانے کے طریقوں پر غور کرتے رہے۔
سلطنت عثمانیہ کے قانون کی خلاف ورزی کے ڈر سے انہوں نے روتے ہوئے اپنے خاص طور پر اس کام کے لیے تیار کیے گئے گونگے بہرے اہلکاروں کو شہزادوں کا گلا گھونٹ کر ہلاک کرنے کے لیے روانہ کر دیا، اور اس کام کے لیے ان اہلکاروں کے انچارج کو اپنے ہاتھوں سے 9 رومال دیے۔ درجنوں شہزادوں اور شہزادیوں کی ان ہلاکتوں کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کا مارا جانا کسی بغاوت یا کسی اور جرم کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ ان میں سے کچھ تو غلطی کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے تھے۔ اس قانون یا روایت کے تحت ان شہزادوں اور شہزادیوں کو ہلاک کیا گیا، اس کی بنیاد تقریباً 100 سال قبل 15ویں صدی میں سلطان محمد دوم کے دور میں رکھی گئی تھی، جنہوں نے سن 1481 میں اپنی موت سے چند برس قبل ہدایت دی تھی، جس کے تحت نیا سلطان اپنے بھائیوں کو ہلاک کر سکتا تھا۔ مورخ فنکل نے لکھا ہے کہ سلطان محمد دوم نے اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تھا، لیکن اپنے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ ان کا جو بھی بیٹا سلطان بنے، اگر وہ دنیا کی بہتری کے لیے باقیوں کو ہلاک کر دیتا ہے تو ٹھیک کرے گا۔ ترکی کے تاریخ اور قانون کے استاد پروفیسر ڈاکٹر اکرم بورا اکنجے نے لکھا ہے کہ سلطان محمد دوم کے اپنے الفاظ میں یہ قانون نظام عالم کی بہتری کے لیے بنایا گیا، اور علماء کی اکثریت اس کے حق میں ہے، اس لیے اس کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ترکی کے اخبار روزنامہ صباح کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے مضمون میں ڈاکٹر اکنجے لکھتے ہیں، بے شک بھائیوں کے قتل کا قانون عثمانوی تاریخ کے سب سے متنازع موضوعات میں سے ایک ہے۔ سلطنت کی تاریخ میں کئی بار اس طرح کے واقعات ہوئے جن میں سے زیادہ تر کو جائز سمجھا گیا، لیکن کچھ ہلاکتیں یا قتل ایسے بھی ہوئے جنہیں غلط سمجھا گیا اور تنقید کی گئی۔ کسی شہزادے کے مارے جانے کے بعد اس کا کچھ غلط کرنا ضروری نہیں تھا، اور کئی بار صرف اس خطرے کی بنیاد پر ہلاکت کو جائز سمجھا گیا کہ وہ شہزادہ یا شہزادے مستقبل میں بغاوت کر سکتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سلطان محمد دوم نے اس قانون کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں عثمانوی سلطنت کی تاریخ میں تقریباً 70 برس مزید پیچھے جانا ہوگا، جب 1402 میں انقرہ کے قریب عثمانی حکمران سلطان با یزید اور سلطان تیمور، جنہیں تیمور لنگ کے نام سے جانا جاتا ہے، کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی۔ تیمور اور با یزید کی فوجیں 28 جولائی 1402 کو انقرہ کے قریب آمنے سامنے آ گئیں۔ اس جنگ میں سلطان با یزید کو شکست ہوئی اور وہ اس کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہے۔ اگلے 20 برس تک با یزید اول کے چاروں بیٹے آپس میں لڑتے رہے۔ سب سے چھوٹا بیٹا محمد اول اپنے بھائیوں کو شکست دے کر 1413 میں سلطنت عثمانیہ کا واحد وارث بنا۔ نئے سلطان اور تیمور کے بیٹے شاہ رخ کے درمیان خطوط کے ذریعے ایک دلچسپ مکالمہ ہوا۔ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ 1416 میں شاہ رخ نے سلطان محمد اول کو خط لکھا اور بھائیوں کو ہلاک کرنے پر احتجاج کیا، تو عثمانوی سلطان کا جواب تھا کہ ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے، ہمارے دشمن جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سلطان با یزید خود اپنے بھائی کو ہلاک کروانے کے بعد تخت پر بیٹھے تھے۔ سن 1399 میں سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول سربیا کے خلاف جنگ کے دوران ہلاک ہو گئے۔ اس موقع پر شہزادہ با یزید نے اپنے بھائی کو مروا کر سلطنت کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ شہزادہ با یزید کے ہاتھوں ان کے بھائی شہزادہ یعقوب کا قتل ریکارڈ پر موجود عثمانی خاندان میں بھائی کا پہلا قتل تھا۔ ترک ڈاکٹر اکرم اکنجے نے اپنے مضمون میں آسٹریا کے ایک سفیر اوگیر غسلین دی بسبیک کے تاثرات کا ذکر کیا، جو سلطان سلیمان اول کے دور میں وہاں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں، عثمانی سلطان کا بیٹا ہونا کوئی خوش نصیبی نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ایک جب سلطان بن جاتا ہے تو باقیوں کے لیے موت کا انتظار ہی رہ جاتا ہے۔ اگر سلطان کے بھائی زندہ ہوں تو فوج کے سلطان سے تقاضے ہی ختم نہیں ہوتے، اور سلطان اگر ان کی بات نہیں مانتا تو وہ کہہ دیتے ہیں، خدا تمہارے بھائی کو سلامت رکھے، جس کا مطلب یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اسے بھی تخت پر بٹھا سکتے ہیں۔ مورخ پیریس لکھتی ہیں، محمد سوم کے بعد سلطان احمد اول تخت نشین ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو دباؤ کے باوجود ہلاک نہیں کروایا۔ لیکن یہ روایت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان احمد اول کے 7 بیٹوں میں سے 4 ان کے تخت پر بیٹھنے والے 2 بیٹوں سلطان عثمان دوم اور سلطان مراد چہارم کے حکم پر مارے گئے۔ ترک مورخ ڈاکٹر اکرم کے مطابق جب سلطان احمد اول کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ ان کا بھائی تخت نشین ہوا، حالانکہ ان کے بیٹے موجود تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ایک سلطان کی موت کے بعد ان کی جگہ ان کے بھائی نے لی۔